اسٹاک سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ جب سے سویڈن میں نئی حکومت آئی ہے بہت لوگ جو ہے وہ امیگریشن کے بارے میں جو ہے وہ سوالات کر رہے ہیں اور لوگوں میں جو ہے وہ اس بارے میں بہت سی تشویش ہے، اور وہ تشویش بجا بھی ہے کیونکہ جو اس وقت 4 جماعتیں حکومت میں ہیں یا چوتھی جماعت سپورٹ کر رہی ہے، ان کا مرکزی نقطہ بھی امیگریشن ہے۔ اور اس حوالے سے نہ صرف جو تارکین وطن ہیں جو سویڈن میں رہ رہے ہیں یا جو آنا چاہتے ہیں ان میں تشویش ہے، بلکہ جو سویڈش لوگ ہیں اور یہاں کے جو سنجیدہ لوگ ہیں، جرنلسٹ ہیں، ان میں بھی بہت زیادہ تشویش ہے، جس کی میں تفصیل آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی ہمارا جو اس وقت پروسیس چل رہا ہے ورک پرمٹ کا یا PR کا چل رہا ہے یا ریزیڈنس پرمٹ کا چل رہا ہے یا ہم نے سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، کیا ہم تو افیکٹ نہیں ہوں گے؟ دوسرا سوال یہ کہ یہ قانون کب تک بن جائیں گے، کب تک جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوں گے، ان کے اثرات کیا ہوں گے، کس طرح کے بنیں گے؟ یہ بہت سارے تمام سوالات کا جواب جو ہے وہ اس ویڈیو میں دینے کی کوشش کروں گا، اور اس میں جو معلومات میں نے مختلف سویڈش میڈیا سے اکٹھی کی ہیں، 2 رپورٹس بھی بڑی خصوصی طور پہ آئی ہیں، وہ بھی جو ہے اس میں شامل جو ہے وہ ہوں گی۔ تو یہاں پہ جو وزیر اعظم ہے اولف کرسٹرسن، انہوں نے 41 سالہ جو ہے وہ ماریا مالمر، ان کو جو ہے وہ مائیگریشن جو ہے کی وزارت جو ہے وہ دی ہے، اور وہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں گی، کیونکہ وزیر اعظم نے پہلے اپنے خطاب میں کہا جی کہ میرا سب سے بڑا کام جو ہے وہ سویڈن میں جو ہے وہ جرائم کو روکنا ہے، امیگریشن میں کمی کرنی ہے، اور بجلی کی قیمتیں جو ہے وہ ہم کم کریں گے یا سبسڈی دیں گے۔ یہ مین انہوں نے اس پہ بات کی۔ علاوہ ازیں اس ہفتے کے اختتام پہ جو سویڈن کی ڈائری ہے، اس میں آپ کو اور خبریں بھی جو ہے وہ ملیں گی دیکھنے کو۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ جو موجودہ مائیگریشن کی منسٹر ہے، یہ 2014 سے رکن پارلیمنٹ ہے، یعنی تیسری دفعہ یہ پارلیمنٹ کی جو ہے وہ حکومت بنی ہے رکن، اور یہ بنیادی طور پہ وکیل ہیں، قانون کو جانتی ہے، تو اس لیے ان کو مائیگریشن کا جو ہے وہ وزیر بنایا گیا، اور انہوں نے کہا جی کہ 4 جماعتیں جو ہیں ان کی متفقہ طور پہ جو ہے وہ ہم مائیگریشن پالیسی جو ہے وہ اس کو لے کے چلیں گے۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ دیر کتنی لگے گی، اور یہ جو 4 جماعتیں ہیں انہوں نے ایک معاہدہ کیا ہے جس کو ایگریمنٹ فار سویڈن تھیدو جو ہے وہ آفتال یا ایگریمنٹ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، جس کے تحت جو ہے وہ یہ سارا کچھ انہوں نے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تمام لوگوں کو جو فکر مند ہیں جنہوں نے ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے یا ورک پرمٹ کو ملا ہے یا ریزیڈنس پرمٹ ملا ہے، ابھی وہ PR کا انتظار کر رہے ہیں، یا جن کو PR ملی ہے وہ سٹیزن شپ کا انتظار کر رہے ہیں، یا جنہوں نے نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا ہوا ابھی فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں، یا ایون جو ابھی آنے والے اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں ان کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں۔ تو سویڈن میں جو قانون بدلتا ہے اس میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ حکومت آئی ہے اور مہینے 2-3 کے اندر، 4 مہینے کے اندر، 6 مہینے کے اندر قانون بدل جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ سویڈن میں جو بھی قانون بنتا ہے اس کے لیے 6 جو ہیں وہ مرحلے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے مرحلے پہ جو ہے وہ اس کو جو پارلیمنٹ میں بھیجنے کے لیے جو 6 مراحل ہیں، سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، کو بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ کیا ہم نے کرنا ہے، وہ ایک منصوبہ بناتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انکوائری ہوتی ہے، انکوائری جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائم لیتی ہے، اس میں وہ انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں۔ بعض اوقات جو انکوائری ہے سال 2 سال جو ہے وہ لیتے ہیں، جیسے انہوں نے زبان کا اور ثقافت کا ٹیسٹ جو کرنا تھا، اس کی انکوائری نے 1.5-2 سال لیا۔ تو انکوائری جو ہے وہ بہت لمبا ٹائم لیتی ہے۔ اس کے بعد پھر فائنل ایک انکوائری ہوتی ہے، اس کو دوبارہ جو ہے وہ ری چیک کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کنسلٹیشن ہوتی ہے، جو ماہرین ہوتے ہیں ان سے مشورہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر بل کا جو ہے وہ مسودہ بنتا ہے، وہ ڈرافٹ تیار کرتے ہیں، پھر اس کو دوبارہ وہ چیک کرتے ہیں، جو کمیٹیاں ان کے پاس جاتا ہے، ان کے بعد پھر پارلیمنٹ کے پاس جاتا ہے، پھر پارلیمنٹ کے پاس جب جاتا ہے تو پارلیمنٹ کے بعد پھر وقت ہوتا ہے کہ یہ کب تک امپلیمنٹ ہوگا۔ تو مجموعی طور پہ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ حکومت آ بھی گئی ہے، اگر یہ قانون بدلے گی بھی 2-3 سال سے پہلے کوئی نیا قانون نہیں آ سکتا، اور بعض قانون جو ہیں وہ 4 سال ان کا جو دور ہے اس کے آخر میں جا کے امپلیمنٹ ہوں گے۔ تو اس لیے جن لوگوں کے ابھی کیس جو ہے وہ چل رہے ہیں، ورک پرمٹ کا پروسیس چل رہا ہے یا ریزیڈنس پرمٹ کا، یا ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے تقریباً 1.5-2 سال کا عمومی طور پہ، وہ ان کا کلیئر ہو جائے گا، لیکن اس پہ تھوڑی تفصیلی بات جو ہے وہ میں آگے کرتا ہوں۔
تو جیسے میں یہ بتا رہا تھا کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی، پچھلی پارلیمنٹ تھی، اس نے اس دور میں یہ تجویز آئی تھی کہ سویڈش نیشنلٹی کے لیے زبان کا ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے، سویڈش لینگویج کا اور سویڈش کلچر کا اور سویڈن کے بارے میں. تو 3 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنی جلدی سب کچھ نہیں ہوگا. اب ہم سٹیپ بائی سٹیپ آتے ہیں. جن لوگوں کے پاس تو سویڈن کی نیشنلٹی ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، جتنے مرضی وہ امیگریشن قانون بنا لیں. یہ نہیں ہے کہ ان کی نیشنلٹی واپس لے لیں. وہ انہوں نے کہا ہے کہ جنہوں نے غلط بنیاد پہ لی ہے یا جنہوں نے کوئی فراڈ کیا، لیکن یہ بہت ہی ایکسٹریم کیس ہو سکتا ہے. جن کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے فرق ان کو بھی نہیں پڑے گا. ہاں اگر وہ ان میں سے کوئی بہت بڑا جرم کرے تو پھر اس کی سویڈش نیشنلٹی کینسل کریں گے. تو یہ بھی کوئی ایکسٹریم سچویشن ہو سکتی ہے. تو بیسیکلی جن کے پاس نیشنلٹی ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. دوسرا آ گیا کہ جن لوگوں کا نیشنلٹی کا جو ہے وہ بھی اپلیکیشن گئی ہوئی ہے، پروسیس میں ہے. تو ابھی جو ٹائم ہے تقریباً 39 ماہ لگتے ہیں. اگر آج آپ نے درخواست دی ہے تو 39 مہینے لگیں گے. اور جن لوگوں نے آلریڈی دی ہوئی ہے، پروسیس میں ہے، میرا اندازہ ہے کہ وہ پرانے قانون کے تحت ہی ان کی نیشنلٹی کی جو ہے فیصلے ہو جائیں گے. اگرچہ ایک ماڈریٹ پارٹی کا جو ممبر ہے رکن پارلیمنٹ، اس نے کہا جی کہ جو اس وقت جو اپلیکیشنز ہیں نیشنلٹی کی وہ تقریباً 95,000 ہیں، 95,000 ہیں. تو وہ کہتا ہے جن سب کو روک دیا جائے، لیکن اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا. تو میرا اندازہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی نیشنلٹی کی اپلیکیشنز ہیں وہ نکل جائیں گی، ان نئے قانون کی زد میں وہ لوگ نہیں آئیں گے. اسی طرح جن لوگوں کے پاس پرماننٹ ریزیڈنسی ہے، میرے خیال میں ان کو بھی جو ہے وہ آنے والا قانون افیکٹ نہیں کرے گا، کیونکہ اس میں میں نے بتایا 2-3 سال لگیں گے. یا جن کے پاس ریزیڈنس پرمٹ ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کریں تو اس وقت یہ دیکھا جائے گا کہ کیا وہ نئے قانون کی زد میں آتے ہیں. اسی طرح جن لوگوں کے پاس ورک پرمٹ ہے، وہ کام کر رہے ہیں، نیئر فیوچر 2-3 سال ان کو میرا نہیں خیال افیکٹ کرے گا. آلریڈی ورک پرمٹ کے لیے پچھلی حکومت نے جون 2022 میں ایک جو ہے وہ تجویز دی تھی، وہ پاس ہوئی ہے کہ اس میں جو ہے وہ دیکھیں گے کہ سویڈن کو کن شعبوں میں ضرورت ہے، ان میں شاید وہ کریں. لیکن بنیادی طور پہ وہ لوگ بھی جو ہیں وہ اس پروسیس سے میرا نہیں خیال کہ افیکٹ ہوں گے. اب ایک صورت یہ ہے کہ آپ کے پاس ورک پرمٹ ہے اور اس دوران جو نیا قانون آ جاتا ہے تو اس میں نئے قانون میں چونکہ تنخواہ جو ہے وہ 13,000 کی بجائے 32,200 ہے. تو میرا نہیں خیال کہ جن لوگوں کے پاس ورک پرمٹ آلریڈی ہے وہ افیکٹ ہوں گے. نئے آنے والے ہو سکتے ہیں، لیکن جن کے پاس ورک پرمٹ پرانی تنخواہ پہ مل چکا ہے، پرانی شرائط پہ، وہ اسے کنٹینیو کریں گے تو ان کو میرے خیال میں پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر آپ نے ورک پرمٹ کی اپلیکیشن دی ہوئی ہے، آپ کا فیصلہ نہیں ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ قانون بن جاتا ہے اور قانون بننے کے بعد آپ کے ورک پرمٹ کا فیصلہ ہوگا، تو پھر امکان یہ ہے کہ آپ کو جو نئی شرائط ہیں وہ پوری کرنی پڑے گی. اگرچہ اپلیکیشن دیتے وقت آپ اہل تھے کہ 13,000 تنخواہ پہ آپ اپلیکیشن دے سکتے تھے، لیکن آپ کا ابھی درخواست کا فیصلہ نہیں ہوا. اور یہی جو ہے وہ ایکچولی کویسچن مارکس ہیں نیشنلٹی کے اپلیکیشنز کے یا پی آر وغیرہ کے بھی، کہ جن لوگوں نے دی ہوئی ہے یہ قانون اگر اس دوران قانون بن گیا تو ان کا کیا ہوگا. تو ان صورتوں میں میرا خیال ہے کہ ان کو افیکٹ نہیں کرے گا. ورک پرمٹ والے شاید افیکٹ ہوں، کیونکہ اس میں تنخواہ کی جو ہے وہ نئی جو ہے وہ شرط انہوں نے ڈال دی ہے. تو اس لحاظ سے میری جو رائے یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے یا ریزیڈنس پرمٹ کے لیے کرنا ہے یا پی آر کے لیے کرنا ہے یا نیشنلٹی کے لیے کرنا ہے، اگر آپ کی مدت پوری ہو گئی ہے، آپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہیں، تو آپ فوری کر دیجئے تاکہ جو ہے وہ آپ کا جو فیصلہ ہے وہ نئے قانون کے آنے سے پہلے ہو جائے. لیکن آپ گھبرائیں نہیں، اس میں جو ہے وہ 3-4 سال لگیں گے. سویڈن والے جو ہے اتنی جلدی جو ہے وہ کام نہیں کرتے، آپ کو پتہ ہی ہے. تو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ جو امیگریشن پالیسی ہے موجودہ حکومت کی، اس سے صرف تارکین وطن میں تشویش کی لہر نہیں دوڑی، بلکہ جو یہاں سویڈن کے سنجیدہ حلقے ہیں، جو دانشور لوگ ہیں یا جو اخبارات میں جو لکھتے ہیں، وہ بھی اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں. اور ابھی جو کل کے اخبارات میں جو سب سے بڑا اخبار ہے داگنس نیتر DN، اس میں لیسا مگنوسن کی رپورٹ شائع ہوئی ہے جس کا خلاصہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر جو سویڈش اخبار ہے سوینسکا داگ بلادت، اس میں رپورٹ آئی ہے، سویڈش ریڈیو پہ رپورٹ آئی ہے. تو اس میں جو لیسا مگنوسن ہیں، انہوں نے بڑا زبردست اپنے جو آرٹیکل ہے اس کہتی ہے کہ جو سویڈش ڈیموکریٹ ہے SD، اس کو موقع نہ دیں کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ سویڈن سے جو ہے وہ باہر نکال سکیں.
ان جرنلسٹ کا کہنا ہے کہ یہ جو ان کے درمیان معاہدہ ہوا ہے تھیدو آفتال یا تھیدو ایگریمنٹ، اس میں جو ایک پیراگراف ہے اس کی تشریح جو ہے وہ کس طرح سے کی جائے گی، یہ سب سے مشکل سوال ہے کہ جس کی تشریح میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ کے دوران لیک آف کنڈکٹ ہوگا، جو یہاں معاشرے میں صحیح طور پہ نہیں رہ رہے ہوں گے یا جو یہاں کے قوانین کو اس طرح سے فالو نہیں کر رہے ہوں گے، ان کو نکالا جا سکے گا۔ اب اس کی تشریح کون کرے گا یہ، اور کس طرح سے آپ اس کو ثابت کر سکیں گے کہ یہ آدمی جو ہے وہ رول کو فالو نہیں کر رہا یا یہ معاشرے میں ایڈجسٹ نہیں ہے۔ اب اس چیز پہ اس جرنلسٹ نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ یہ ایک ان کے ہاتھ میں کوئی ایسا ہتھیار نہ آ جائے کہ جس کی بنیاد پہ اگر فار ایگزامپل کسی پر اگر کام نہیں ہے یا کسی کا کسی مذہبی انتہا پسند تنظیم کے ساتھ تعلق ہے یا اس کو لینگویج نہیں آتی یا وہ بے روزگار ہے، تو کہیں یہ جو پیراگراف ہے، انہوں نے جو سویڈش لفظ استعمال کیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو پیراگراف ہے یہ ربڑ کا پیراگراف ہے، یعنی اس کو جس طرف مرضی موڑا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا موم کی ناک، تو جس طرف مرضی آپ کر لیں، تو کہتے ہیں کہ یہ ایک مشکل چیز ہوگی کہ یہ جو جماعتیں ہیں اس کو یہ جو قانون بنایا ہے یا بنانا چاہتی ہیں یا جس پہ اتفاق کیا ہے، یہ جو ہے وہ لوگوں میں تشویش کی جو ہے وہ لہر دوڑا دے گا، اور اس میں جو ہے وہ مختلف جو چیزیں ہیں وہ فاضل کہیں جی کہ انٹیگریشن یہ لوگ نہیں کر رہے، یا تو ان کا کہنا ہے کہ یہ جو پیراگراف ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی تشریح جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے اور پارلیمنٹ کس طرح سے قوانین بناتی ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ ساتھ ہی یہاں کے جو پولیس کی سربراہ ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو لوگ یہاں پہ غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں ان کو باہر نکالا جائے، تو ان کا کہنا ہے کہ نئی گورنمنٹ کا یہ بھی پریشر ہے کہ جو لوگ غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں ان کو تلاش کر کے ملک سے باہر نکالا جائے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایسا جو ہے وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ پولیس کو یہ اختیارات دیے جائیں کہ وہ لوگوں کے آئی ڈی کارڈ چیک کر سکے، وہ ایون لوگوں کا موبائل فون چیک کر سکے، جن پہ ان کو شک ہو کہ یہ لوگ غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں ان پہ کریک ڈاؤن کر کے ان لوگوں کو یہاں سے باہر بھیجا جائے۔ لیکن پولیس کی جو سربراہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بہت سے ملک ایسے ہیں جن کے زیادہ تر باشندے یہاں پہ ہیں اور جو غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں، ان کے خیال میں تو وہ ملک جن کے زیادہ تر باشندے یہاں پہ غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں ان میں افغانستان، صومالیہ اور عراق شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ بہت سے ایسے ملک ہیں جن کے جو ملک جو ہے وہ اپنے باشندوں کو واپس نہیں لینا چاہتے، ان کے ساتھ سویڈن کا ایگریمنٹ ہی نہیں ہے، یا جیسے افغانستان کی گورنمنٹ کو سویڈن نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا، تو وہ کیسے ان کو بھیج سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس پولیس کے پاس بھی اتنے ریسورسز نہیں ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تقریباً 1400 کیسز ایسے موجود ہیں کہ جن کو ہمیں سویڈن سے نکالنا چاہیے، لیکن ہم ان کو نہیں نکال پاتے، اور نہ ہی ہمارے پاس جو ہے وہ اتنے مراکز ہیں۔ ہمارے کہتے ہیں ہمارے پاس صرف 500 ایسے مرکز ہیں جہاں پہ رکھ سکتے ہیں، لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس طرح کی کوشش کرے گی کہ جو ہے وہ جو لوگ غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں ان کو نکالا جائے اور جو آنے والے لوگ ہیں ان کو کم سے کم کیا جائے، اور اپنی جو ہے وہ پالیسی جو ہے اس کو اس طریقے سے نافذ کیا جائے، کیونکہ یہاں پہ جو ایس ڈی اے یہ چاہتی ہے کہ جس طرح وہ باقی یورپ میں انتہا پسند دائیں بازو کی جماعتوں نے جو ہے وہ امیگریشن کو کم سے کم کیا، ہم بھی کریں۔ لیکن آخری بات وہی کہ یہ جو قوانین ہیں ان کے بدلنے میں وقت لگے گا۔ جو لوگ اس وقت یہاں پہ رہ رہے ہیں میرے خیال میں ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ان کے جو کیسز ہیں وہ انشاءاللہ ان کے پرانے قانون کے تحت ہی نکل جائیں گے، بلکہ نیئر فیوچر میں بھی جو لوگ یہاں آنے والے ہیں قسمت آزمائی کے لیے ان کے لیے بھی اتنی پریشانی نہیں ہوگی، اور اتنے جلدی اتنے سخت قوانین بن بھی نہیں سکیں گے، کیونکہ حکومت کی جو عددی برتری ہے وہ صرف 3 MPs کی ہے۔ اس حوالے سے سویڈن کی ڈائری میں آپ رپورٹ دیکھیں گے کہ یہ حکومت بھی جو ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہو سکتی، اس کے بارے میں جو خدشات ہیں اور اس کے بارے میں جو پیشین گوئی ہے وہ آپ کو جو ہے وہ سویڈن کی ڈائری میں دیکھنے کو ملے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔